قائم رہیں گے کہ ہمیں آزاد صاحب کے ہاتھوں پرماننٹ ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی. ہم بڑے شکر گزار رہیں گے کہ اگر ہمیں اپنے مادری وطن کشمیر کی سرزمینوں کے آزاد صاحب سے جب ہم نے جوائن کیا تھا تبھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ ایک بار, مگر آزاد صاحب ہمیں پورا وشواس ہے جگتی میں اتنے لوگ اکٹھا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں. آزاد صاحب جگتی میں جو ہمارے بھائی بہن یہاں پر ہیں ان کو تسلیہ ہو گئی. میں بہت خوش ہوں ان بھائیوں سے. آپ تم بولو گے بعد میں آزاد صاحب نے کیا غیر کوارٹر نہیں. اگر کوئی پہل کرتا ہے, اگر کوئی مسئلہ اٹھاتا ہے, اس کا سمادھان ڈھونڈتا ہے, بڑا چیز وہ ہے. اس وقت ذاتی طور پر جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ کیا, اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. لیکن چیف منسٹر بننے کے بعد پیارے لال کھڑگا جی, ان دونوں کا میں مشہور ہوں کہ برابر مجھ سے رابطہ رکھیں گے, ٹیلی فون پہ بھی, اور جب کبھی بھی میں جموں آتا ہوں تو یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. اپنے گھر کی اور گھریلو بات انہوں نے آج تک کبھی نہیں کی, لیکن جب بھی کرتے ہیں کوئی بات کشمیری پنڈتوں کی عام طور پر اور جگتی میں اور جموں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں خاص طور بات کرتے ہیں. راج کمار ٹکو صاحب نے بڑی جوان تقریر کی. شکل سے شکر بنو مجھ سے پنجاب دن بلکہ اپور پہنت میں آج کے زمانے میں ون تجھک سفید تو تجھک کم سفید تب تو چلا آج کوٹ کا عدالت تو مگر وہ تو انہیں کوشر رد چھوڑ. ہاں یہ تو ہمارے سونو جی, گوہر وانی صاحب, یہ کیا چھوڑ مترے کوئی گوہر وانی یہ تھی روز ہے. ہاں اوریجنلی بانی حال اوریجنل سب کشمیر کے ہیں, کوئی بہرحال کا ہوتا ہے. میرے ساتھی میری پارٹی کے دوسرے لیڈر صاحبان جموں کے ارشد صاحب, محترم ہمارے جو دوسرے لیڈر ہیں ہمارے شرما جی, جگل کشور شرما جی صوبائی صدر ہیں. ہمارے نوجوان ساتھی بانہال سے سلمان صاحب ہیں. ہماری ینگ لیڈر جموں کی جو بہت عرصے تک میڈیا میں تھی سنیتا اروڑا جی, اور بہت سارے ہمارے وشال جی, بہت نوجوان میرے جموں کے جو ایکٹیو ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہمارے ضلع کے اور ساتھیوں. میں جگتی جب بن رہا تھا اس وقت درجنوں دفعہ آیا اس کی تعمیر دیکھنے کے لیے. اس کے بعد آنا کم ہوا. ہیلی کاپٹر پہ میں نے ایک ہفتہ ہمیشہ چیف منسٹر کے طور پر 2-3 گھنٹے میں اس ڈسٹرکٹ میں اوپر گھومتا تھا, کیونکہ میں نے 90 کے وقت میں ان دنوں میں ایم پی مہاراشٹر سے ہوتا تھا, اور سب لیڈر کہ آپ کم سے کم کشمیر میں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے یہاں ٹینٹوں میں, جھاڑیوں کے نیچے, پتھروں کے پیچھے سانپوں اور بچھوؤں سے ان کی جان بچانا ضروری ہے. اسی لیے وزیر اعظم سے میں نے درخواست کی کہ مجھے کشمیری پنڈتوں کو بچانا ہے, اس کے لیے مجھے پیسہ دیجیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم کا کہ کشمیر کے لیے جہاں جہاں کے لیے میں نے تعمیر کے لیے پیسے مانگے انہوں نے مجھے پیسے دیے, فائنانس منسٹر نے پیسے دیے, انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں. یہ صحیح ہے. جیسے ہمارے ٹکو صاحب بولتے تھے ابھی
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آج سبن جوتا گڑی چھن کہیں دیوان چاہے سو وزیر اعظم آسیا چیف منسٹر سوال کم دیت ملٹنسی تو پلائن گو 90 90 پہ شنمتس تام بدلے تقریباً 2-3 گورنر تمن سوری پاور چیف منسٹر سن تہ پاور گورنر سن تہ پاور اسمبلی ہند تہ پاور 370 پھٹنس تام یہ اسمبلی ڈزالو گژھان گورنرس اسمبلی ہز پاور تہ پتہ تھی مجھے پتہ چیف منسٹر پاور تیس کیبنٹک پاور تیس گورنر سن تہ پاور مگر اسمبلی ہند تہ پاور یہ صرف اپاری ڈکٹیٹر یہ گورنر کن سٹیٹس میں یہ 317 من وی گو میں 3-4 ورو پہ مکلیو سہ سلسلہ لہذا یوت پاور 3-4 گورنر تمو آو زون مے برو تہ 2 چیف منسٹر بہ ہم ناو تہندس دنس مز مے کیا جاؤ مے پتہ بدلے 3 چیف منسٹر بیٚیہِ تمو کیا بنو کا اکھ آرڈر لہذا اگر بہ گمراو مے برو تو مے پتہ گورنر ہیتھ چیف منسٹر ہیتھ 10 نفر بنان تمو 10 کیا بنو اکھ آرڈر تمو 10 کیا کور اتھ پٲلِتھ یہ نیبر وائٹ واش کیا کر تمو 10 کیا کور کیا ونان چاہے کہ مین پارٹی بیس پارٹی یا گورنر تمو کیا تھی صاف تریش لہذا یہ سوال کھانا چند دان اگر تم تہ بناہن تمو تہ پن سوال تمن زون اور تمن دلچسپی کشمیر پہ کرمس من سرد اگر رنگ گو تم تبدیل تمو بنے سفید پہ کڑہن شکل گیا خراب نسل گئی خراب تمن کہیں گو نا تو بتیل گسان نبر کینسن سٹیٹن ہند ہوں ون آج کے زمان قانون یہ جرم ون کہ بور تو کروں مگر بیس ون آپ کشمیری ہے یہ ون گوڑیت یل بہ زانان 3 ؤری 40 ؤری کشمیری ہے تکیاز ڈوڈا بدرواہ یتھے کلر سوئی کلر سائے زبان کشرس ونان آج ہیکہ نہ بہ کہیں تھی مز ورنت یہ کشر شکل سی رنگ سی یوتہ یوتہ مت زبان کھولے زبان کھولی بہ ہیکہ نہ ورنت کہ یہ ہسا کم پہ پردہ جی اس تھوت ذرا سمجھت تھوت پتہ چھ کیا کھوان نہیں یہ اصلچ کت یہ بڑ دکھچ کت کہ اس رو پن شکل تہ نو نسل تہ گئی وی سن بیاکھ شکل یم بچہ مے من باسان کن چھ بھوگرا تہ جان کلر وال یہ وچتن یہ وچتن یہ وچتن مگر تھی واریاہ اپور دن زبان تہ مکلی یہ بزرگو تھمس رٹت ٹکو صاحب تو پردہ صاحب تو سنجے تہ مے باسان نو نسل اس 10 ؤریو بون تمن پتہ یہ کیا گو کشمیر ہند یہ آپ لوگوں کے لیے بتاتا ہوں کشمیر میں اور جموں میں ایک فرق ہے کشمیر کو کشمیر میں رشور جہاں بڑے رشی آئے ہیں مہا رشی آئے مسلمان زیادہ تعداد میں ہندو بھی شنکراچاریہ سے لے کر اور وہاں ہمارے اس سے بھی پہلے ہوتے عیدگاہ اس کے لیے بھی میں نے تعمیر بہت کی تھی تلمل تلمل کی میری فوٹو ہے جب وہاں مندر پیڑ کے نیچے ہوتا
कई सैकड़ों साल पुरानी। तो कश्मीर में एक फर्क था कि कश्मीरी पंडित खास तौर से अपने मंदिरों में भी जाता था, लेकिन जितनी मुसलमान ज़ियारतें हैं उनमें भी सभी जाते थे। जैसा अच्छा क्या, और सिर्फ जाते नहीं थे, उस पे एतकाद करते थे, उस पे विश्वास करते थे, भरोसे से जाते थे। कोई किसी मुसलमान ने किसी पर गोली रख के नहीं कहा कि तुम जाओ, लेकिन इनसे पूछो, आज भी अगर कोई कश्मीरी पंडित जाता है, अगर वो तुलमुल जाएगा तो एक दो ज़ियारतों में जरूर जाएगा। और वो दश रखते थे, वो मानते हैं ना कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कश्मीरी पंडित ज्यादा रखते थे कश्मीरी मुसलमानों से। तो इस तरह का मिलना मिलाना था, जबान थी ये। मजहबी इबादत गाहों के पर इकट्ठे जाते थे। शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ा दिन है। जैसे हिंदुस्तान भर में हमारे दिवाली है, कश्मीरी पंडितों के बाद शिवरात्रि है पहला। अब दिवाली भी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रही, लेकिन पहले शिवरात्रि के बगैर कश्मीरी पंडित कुछ नहीं जानता था। जब मैं पढ़ता था इसकी कॉलेज, मैंने तब किसी क्लासमेट से नहीं पूछा कि दिवाली आ जाए, लेकिन शिवरात्रि का एक साल से इंतजार करते थे शिवरात्रि आए। और उसमें भी मछली खाना, ये हमारे इधर हिंदुस्तान के पंडितों की तरह है। और गोश्त खाना, कोई कश्मीरी पंडित पढ़ती नहीं है जब तक वो गोश्त नहीं खाता। तो ऐसा हिंदुस्तान में ऐसी जगह कि कल्चरल एफिनिटी, कल्चरल यूनिटी, रहन सहन, जबान, खाना पीना, ये एक कलर, रंग। जब कश्मीरी पंडितों ने जरा लंबी नाक होती थी, सचा इसको उसमें छोड़ दी। तो जितना इनको मुझे, आपने हमारे टीपू साहब ने या पंडिता साहब ने एक स्पीच की, मैंने 1 दर्जन के करीब पार्लियामेंट में स्पीच की अलग अलग लोगों को। और मैंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा। और मैंने सैकड़ों पब्लिक मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूं कि बैरून मुल्क, दुनिया में के बाहर ममालिक, अगर किसी ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है वो कश्मीरी पंडित। और उसकी वजह कहां से मालूम हो? कश्मीरी पंडित हमारे जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि मेरी मिसेस कश्मीरी गायिका थी। तो इतनी उनको, जो अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्क में कश्मीरी पंडित है, उनकी बच्चियां 20-20, 25-25 साल की जो पैदा वहीं हुई हैं, पता नहीं कहां से वो टेलीफोन नंबर मेरा लाते हैं और मेरी मिसेस से बात करना चाहते हैं। और उनसे जब बात करती हैं तो उनको कहते हैं कश्मीरी में बात करके, लड़की 20 साल की, 22 साल की, 15 साल, हम अमेरिका के फला हैं, लॉस एंजल्स से, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी से, ऐसा कौशल, ऐसा ही गजल जिसमें जरा करतवा इसला का मतलब होता है इसको जरा ठीक करो, वजन बराबर करो। मुझे आज तक दूसरे किसी कम्युनिटी का या भाई का या दाम का कोई बहन मिसेस को फोन, उनको यहां से फोन आसान है, बाहर वो रह सकते हैं, वो भी करा सकते थे, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडित। उसका मतलब है कि वहां बैठकर भी हमारे उनके जो मां बाप हैं, उन्होंने तरबियत अपने आप तक ही महदूद नहीं रखी है। वो अंग्रेजी तालीम भी देते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी जबान को जिंदा रख रहे हैं और बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सकते। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जगती में रहने वाले और दूसरे, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ये आपका
ونٹر ریزارٹ یہ رہے لیکن سمر کے لیے اپنے گھر جائے، تبھی میں اس کو کہوں گا کہ جموں کشمیر میں امن آیا، کیونکہ مجھے بہت افسوس، خوش قسمتی سے وہ بھی میرے وقت میں ہوا تھا کہ 6000 پوسٹیں ہم نے پرائم منسٹر سے لی تھی کشمیری پنگتوں کے لیے، ہم سوچتے تھے، اور اس وقت میرے وقت میں 3000 بھرتی ہوئی، کیونکہ سب ڈر کی وجہ سے نہیں آتے تھے، اور بہت سارے اس لیے نہیں آتے تھے کہ اور ایج ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو باہر سیٹل ہو گئے، تو اچھی پوچھتے ایک پش مل گیا تھا 6000 لڑکے لڑکیوں کو نوکری ملنے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2-3 برسوں سے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ بڑا چنتا کا وشے ہے۔ پتہ نہیں آپ نے میری اسٹیٹمنٹ کہیں سنے ہوں گے، پریس کانفرنس سنی ہے، میں نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کہا کہ پہلے یہ 4,000 لاؤ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جائے، پرماننٹلی یہاں نہیں کرو گے، کہ پرماننٹلی وہیں رہنے چاہیے، کیونکہ یہاں آ گئے تو پھر ہمارا وہ فیل ہو جائے گا کشمیر واپس جانا۔ کشمیر کم سے کم یہ 6000 فیملیز تو جائیں گی واپس، ان کے رشتے دار بھی جائیں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ ہم نے ان کو زندگی بھی بچانی ہے، نوکری بھی، تب تک وہ یہاں آئے، اور ان کی جگہ ٹمپریری ٹیچرز وہاں لگ سکتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے، جب تک حالات ٹھیک ہو جائے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کے لڑکوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال وہ ابھی ہو نہیں رہا، ابھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کی سمسیایں بہت ہیں، لیکن اس کا سمادھان اور حل یہی ہے کہ واپس کشمیر جانا ہے، اپنے گھر جانا، ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دا بیسٹ۔ میں ہندوستان کی پوری پالیٹکس 50 سال کے بعد گیا، پھر اس کے بعد اپنا ہی گھر اچھا لگا آخر میں، تو اس لیے اپنا گھر سب سے اچھا لگتا ہے، یہاں کی ہوا، یہاں کی زبان، یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کا ملنا جلنا، یہ سب، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے دریا، یہاں کے جھرنے، یہاں کے مندر، مسجدیں، زیارتیں، گرودوارے، یہ تمام چیز ہماری ذہن میں، ہمارے خون میں۔ میں کچھ ساتھی جو آئے ہیں، میں یہاں کسی پارٹی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں غلام نبی آزاد کی حیثیت سے آیا، اور غلام نبی آزاد جب کسی کا دکھ اور درد ہو، نہ وہ دھرم دیکھتا ہے نہ کاسٹ دیکھتا ہے، وہ راجپوت ہو، وہ برہمن ہو، وہ شیڈول کاسٹ ہمارا بھائی ہو، شیڈول ٹرائب ہو، وہ کشمیری ہو، جموں والا ہو، ڈوگرا ہو، پنڈت ہو، انسان ہونا چاہیے ان کے لیے میں ایک ہوں، اس میں کوئی میری پارٹی بیچ میں نہیں آتا۔ میں جب چیف منسٹر تھا، بہت سارے ہمارے ساتھی بھی اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، پہلی تقریر میں نے سوپور میں کی، اور سوپور اس وقت باقی پارٹیاں گیلانی صاحب کا نام سن کے ہی جلاب ہو جاتی تھی کہ میں جواب جیسا۔ میں نے کہا میں وہی پبلک میٹنگ کروں گا، سوپور میں میں نے پبلک میٹنگ کی، اور میں نے وہاں کیا کہا، میں نے کہا کہ میری حکومت میں کوئی منسٹر یا کوئی آفیسر اگر کوئی دھرم کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، پارٹی کی بنیاد پہ انصاف کرے گا تو وہ میری حکومت سے نکل جائے۔ میرا کام ہے ہر دھرم کو، ہر ذاتی کو، ہر طبقے کو، ہر پارٹی کی، ان کو اسکول، پانی، ہسپتال، کھانا، یہ جو ضروریات زندگی ہے یہ دینا ہے۔ اس میں مجھے کوئی کچھ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پارٹی کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے وہ سوچ جب سے میں اسٹوڈنٹ تھا، اس سوچ کو ابھی تک پال کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے جانے تک وہ سوچ میری بدلنی نہیں چاہیے۔ اس لیے
میں نے آج ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا. میں آپ کئی عرصے سے 2-3 سال سے میں سوچ رہا تھا آؤں گا, کل آؤں گا, پرسوں آؤں گا, لیکن کچھ مہرت نہیں نکلا. ابھی ہم نے کہا مہرت چھوڑ دو, اب بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ اور ملو. جتنے ہوں گے کم ہوں گے زیادہ ہوں. لیکن مجھے آج افسوس ہے کہ مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا اور بیچ میں آتے رہوں گا. ابھی ٹکو صاحب پڑھتا جی اور ہمارے دار صاحب سے میں درخواست کروں گا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 6 مہینے میں کم سے کم ایک دن تو ضروری, شیوراتری کے دن تو نہیں لیکن شیوراتری کے دن بھی اور اس کے آگے پیچھے بھی تو کم سے کم ہفتے کے اندر ہونا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ آپ کی مسئلوں کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا. کچھ شکل تو آپ کو انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کوارٹروں کی بھی شکل بناتی ہے. ان کی بھی جب سفید تھی آج کالی ہو گئی ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ 15 سال سے ان کو وائٹ واش کسی نے کیا نہیں ہے, ان کی مرمت نہیں کی ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں چاہے وہ دلی کے ہمارے میں ابھی بتاؤں, دلی میں منسٹر بھی رہا ہوں, اربن ڈیولپمنٹ منسٹر بھی ہوں, اور باقی سنا نا میری بہن, ارے ہر 15 دن کے بعد یا تو نلکا یا ٹوائلٹ خراب ہوتا منسٹروں کی دلی. اب منسٹر ہم لوگ ہوتے تھے تو ہم بلاتے تھے, آتے تھے فون کر کے. یہاں کون آئے؟ تو آپ دلی میں منسٹر ہو کر اب ہماری کبھی کھڑکی ٹوٹ گئی, کبھی دروازہ ٹوٹ گیا, کہیں کموڈ نہیں چل رہا ہے, کبھی وہ نلکا پھنس گیا اس میں. تو جب منسٹروں کا حالت یہ ہو تو یہاں 15 سال سے یہاں اوپر والا ہی نلکا بھی ٹھیک کرتا ہوں. میں آپ کے نلکے, آپ کی ٹوائلٹس, آپ کی بجلی, ان کا حال سمجھ سکتا ہوں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. جو حال ہم دیکھتے ہیں, آدھا پیسہ ہم خود لگاتے ہیں, سرکار بھی کبھی وہ چائنا مال لگا دیتی ہے, دوسرے دن ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے ان کی شکل و صورت کو اندر سے اور باہر سے ٹھیک کرنا ہوگا. ایک طریقے سے صرف دیواریں رکھنی ہوگی, اندر سے یہ اندرم پندرم پہلی مسئلہ کاری نہیں پہلے نہیں لا گیا اس سے من اندرم پاک ہوتا تو لہذا وہ سب بدلنے ہوں گے. صرف آپ کو صحت بھگوان دینا چاہیے, اللہ دینا چاہیے, صحت دے. اور اس کے ساتھ بہت سارے اصلی جو میں نے مسئلہ کیا گھر جانے کی واپسی, وہ سب سے پہلی اور ضروری بات ہوگی. تاکہ یہ آپ سے کوئی نہیں لے گا. آپ کشمیری تقریباً جو اچھے کھاتے پیتے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے یہاں گھر ہے اور سردیوں میں یہاں آتے ہیں. لیکن کشمیری پنڈتوں کا اب یہی گھر ہے, یہ کوئی چھیننے والا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی کہے گا نہیں, یہ تو دوسرا. کیونکہ نئے جو بچے ہیں آپ کی پیڑھی وہ کتنا کشمیر ایک وزٹر ٹورسٹ کی طرح آئے ہوئے, کیونکہ جب تک ان کا دل نہیں لگے گا تب تک ان کو یہاں رہنا. اور ویسے بھی اسٹیٹ ہماری سب کی ہے, یہاں بنائیں وہاں بنائیں, تو یہ کوئی چھیننے والا نہیں ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے آج یہاں آپ سے مل کے. ہم کو پورا رابطہ رکھنا ہے برابر سبھی ساتھیوں کا. میں دوسرے ساتھیوں سے بھی, کشمیری ساتھیوں سے بھی, اور ہماری مسز ارورا ہے, لیڈیز اور ہیں, آپ بھی لیڈیز سے پوچھا کریے, آتے رہیے. آپ لوگوں کا شاید آج کا پروگرام تھا صبح, تو میری وجہ سے کینسل کیا. عورتوں کی اپنی مشکلات, ان مشکلات کو بھی مجھے بتایا کریے. ہمارے بزرگوں کی مشر پتہ سکول تو ہسپتال چھوڑ چالان کے کیونکہ جب نقشہ ہم نے بنایا تھا تو پورا کمپوز, یہ جب میدان رکھا تھا یہ بھی اسی میں رکھا تھا کہ ایک بڑا میدان تہوار کے لیے, دوسری تیزوں کے لیے, میٹنگ کے لیے بہت بڑا میدان ہونا چاہیے. یہ جموں شہر کی طرح وہ کنجسٹڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے, ابھی ڈسپنسری بنا, دس پارٹ آف دا کنسٹرکشن. کیا ڈسپنسری چھوڑا؟ ہاں ارے ہم نے نقشے بنائے,
ڈسپنسری اور اب ناؤ کے برابر تو یہ کوارٹر بھی رہے، ناؤ کے برابر تو سبھی ہو گیا نا. میری بات سنیے نا کہ جب بنایا تو میں نے اسکول کیونکہ 20,000 لوگوں کے لیے ایک ٹاؤن شپ بسانے نہ یہ گاڑی کے یہ لوکن یہ لی گوت تمہیں گھوسنا گھوسو سوچ پانی کی شکل دی تو شکل لہذا سوری نظام شبت دوں انسان شکل شبت دیمت زبان شبت دیمت مکان شبت دیمت تو ہسپتالس یم اندر شہر شک تمن شبت دہلی یہ کوسا لہذا ان سب کو اسکول ہو ڈسپنسری کو جہاں دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے اس کو تعمیر کیا جائے گا، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. انشاءاللہ اگر ہمیں موقع دیا تو بھی کسی اور کو موقع دیا تو بھی ان سے یہ لڑائی کر کے ہم لیں گے. بہت بہت شکریہ. نمسکار.